ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ یا الحمدللہ بھی کہتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو کہا جائے اس کا جواب بھی دیتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدس کی مبارک آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس پر کچھ دیر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ہم سبھی حضرات ایک ساتھ مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار شفیع روز شمار، نائب پروردگار کونین کے مالک و مختار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ جو بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک مجلس مبارکہ میں باقاعدہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی دل جمعی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ تقریباً 1 بجے کا وقت ہو چکا ہے اور آپ حضرات کی یہ بیداری اور اس انداز میں بیداری، میں سمجھتا ہوں اس وقت میں اتنی بیداریاں جلسوں میں بہت کم نظر آتی ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات۔ مجھ سے پہلے حضرت علامہ سجاد عالم صاحب نے بڑی بہترین تقریر آپ کے سامنے نصیحانہ گفتگو پیش فرمائی، اور شاعر اسلام حضرت زبیر رضا حسانی جو پورے ہندوستان میں یہ آواز جانی پہچانی ہے، ہمارے آپ کے دائرے محبت میں تشریف لائے، بڑی بہترین تقریر، بڑی بہترین آپ نے نعت اور منقبت پیش فرمائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حضرات، وقت بڑا کم ہے اور عالمی شہرت یافتہ شاعر اسلام طاہر رضا رامپوری جلوہ فرما ہے، آپ کو ان کا بھرپور نعت و منقبت سماعت کرنا ہے۔ ہمارے اسٹیج پر ایک اور عبقری شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی عارف القادری صاحب کی بھی جلوہ گری ہوئی ہے، آپ کو ان کا بھی خطاب سماعت کرنا ہے، لہذا میں چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کہنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شاعر کہتا ہے، زمین فلک مہو اختر حسین والے ہیں۔ زمین فلک مانے آسمان اور مہو اختر چاند تاروں کو کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، زمین فلک مہو اختر حسین والے ہیں، یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں۔ زمین فلک مہو اختر حسین والے ہیں، یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں، اور یزیدیت سے ہے انکار بچے بچے کو، ہمارے اکبر و اصغر حسین والے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے حسن اور حسین نام تاریخ میں کہیں نہیں ملتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نواسوں کے لیے یہ نام چھپا کر رکھے تھے، اور یزید نام پہلے بہت نظر آئے، لیکن واقعہ کربلا کے بعد کوئی بھی شخص اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنا پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، یزیدیت سے ہے انکار بچے بچے کو، ہمارے اکبر و اصغر حسین والے ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے، ہوا سے کہہ دو کہ آ جائے آندھیاں لے کر، ہوا سے کہہ دو کہ آ جائے آندھیاں لے کر، میرے چراغ کے تیور حسین والے ہیں۔ ہوا سے کہہ دو کہ آ جائے آندھیاں لے کر، میرے چراغ کے تیور حسین والے ہیں۔ اور مسلمانوں کی حسینیوں کی شان یہ ہونی چاہیے، شاعر کہتا ہے، کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، ہمارے جسموں پر یہ سر حسین والے ہیں۔ کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، ہمارے جسموں پر یہ سر حسین والے ہیں۔ کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، ہمارے جسموں پر یہ سر حسین والے ہیں۔ اور ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آقا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا،
آقا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا سجدہ نہیں چھوڑا۔ آقا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا سجدہ نہیں چھوڑا۔ اور سو بار ہو اس بازو عباس کو سلام، سو بار ہو اس بازو عباس کو سلام، جس نے کسی بھی حال میں جھنڈا نہیں چھوڑا، جس نے نبی کے دین کا جھنڈا نہیں چھوڑا۔ اور دربار میں، یزید کے دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چند اشعار فارسی میں جو حضرت مولانا سجاد صاحب نے بھی آپ کے سامنے پیش فرمائے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، شاہ اشت حسین بادشاہ ہشت حسین، دی ہشت حسین دی پناہ ہشت حسین، سرداد نداد دشت در دشت یزید، حقا کے بنا لا الہ ہشت حسین۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں بادشاہ بھی حسین ہیں اور بادشاہت بھی حسین کی ہے۔ حضرات بادشاہت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسموں پر بادشاہت ہوتی ہے، ایک روحوں پر بادشاہت ہوتی ہے، ایک سروں پر بادشاہت ہوتی ہے، ایک دلوں پر بادشاہت ہوتی ہے۔ آج ہمارے یہاں اگر نریندر مودی کی حکومت ہے، بادشاہت ہے، تو وہ صرف ہمارے سروں تک محدود ہے، ہمارے جسموں تک محدود ہے۔ اس کے جو قانون ہے دنیاوی وہ ہم اگرچہ فالو کرتے ہیں لیکن دل سے اسے اچھا نہیں جانتے۔ یزید کے زمانے میں بھی لوگوں نے اس کی بیعت ضرور کی تھی لیکن دل سے اسے اچھا نہیں مانا تھا، مجبوری میں مانا تھا۔ بادشاہت وہ ہوا کرتی ہے جو سروں کے ساتھ ساتھ دلوں پر بھی ہو جائے کہ انسان ظاہر میں بھی اطاعت کرتا ہوا نظر آئے اور باطن میں بھی اطاعت، یہ بادشاہت ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے تقریباً 1400 سال ہو گئے، لیکن کیسی محبت ہمارے دلوں میں ان کی بادشاہت ہے کہ آج آپ دیکھیں 1400 سال کے دائرے میں اس پوری دنیا کے اندر جب بھی یہ مہینہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منصوب نام سے منصوب ماہ محرم الحرام آتا ہے، کوئی گھر نہیں ہوتا جہاں امام حسین کی فاتحہ نہ دلائی جاتی، کوئی گھر نہیں ہوتا جہاں امام حسین کا نام جو لوگوں کی زبان پہ نہیں آتا۔ یہ بادشاہت امام حسین کی ہے۔ شاعر کہتا ہے، خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دشت در دشت یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ بادشاہ بھی حسین ہے، بادشاہت بھی حسین کی ہے، دین بھی حسین ہے اور دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ کیا مطلب ہے دین حسین ہے؟ تو پورے دین کو حسین کی طرح منسوب کیوں کیا؟ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا حسن اور حسین دونوں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ گھر کس کے مالک ہے؟ اس گھر کا جو سردار ہے جب تک اس کی اجازت نہ ہو آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جنت جس کے لیے دنیا بھاگی پھر رہی ہے وہ امام حسین اور حسن کی ٹھوکروں میں وہ سردار ہے، جب تک وہ نہیں اجازت دیں گے تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرات دین ہشت حسین دی پناہ ہشت حسین، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ دین تو حسین ہے ہی کہ بغیر ان کے دین کی ان کی محبت کے ایمان مکمل نہیں ہوتا، لیکن دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ امام حسین نے کب دین پناہ دی؟ جب یزید کے حکم پر 22,000 کا لشکر جرار امام حسین کے مقابلے میں آیا۔ ذرا اندازہ لگاؤ، دنیا بھر کے بڑے بڑے سورما اور پہلوان یزید نے جمع کیے تھے، 22,000 کا لشکر، اور ایک طرف امام حسین 72 جانصار کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے امام حسین نکلے تھے۔ اگرچہ آج میری شہادت ہو جائے لیکن یہ شہادت ایسا انقلاب برپا کرے گی کہ چند دنوں میں یزید کی حکومت کا تختہ الٹ جائے گا، اور اس کے بعد میرے نانا کا دین جو لایا ہوا ہے جس میں یزید نے بدلاؤ کر دیا ہے وہ انشاءاللہ پھر دوبارہ قائم ہو جائے گا۔ دی اشت حسین دی پناہ ہشت حسین، سرداد نداد دشت در دشت یزید، سر تو دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ حقا کے بنا لا الہ ہشت حسین، حق تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ حضرات خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، حقا کے لا الہ الا ہشت حسین، حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اور آپ کلمہ شریف پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، ایمان لانے کا مقصد ہوتا ہے خدا ہم سے راضی ہو جائے، ایمان لانے کا مقصد ہوتا ہے رسول ہم سے راضی ہو جائیں۔ سب کا مقصد صرف اور صرف جنت کا حصول ہوتا ہے، لیکن جب جنت کے سردار امام حسین ہو جائیں، جنت کے سردار امام حسین ہو جائیں اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہ ہو تو 1000 کلمے آپ پڑھ لیں، 1000 نمازیں پڑھ لیں،
1000 بار حج کر لیں، جب تک امام حسین اجازت نہ دیں جب جنت ہی میں داخلہ نہیں ہوگا تو ایسے کلمے پڑھنے سے کیا فائدہ؟ اسی لیے تو فرمایا گیا حقہ کے بنا لا الہ حسین۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد ہے۔ درود پاک